قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک کے بعد ایک بڑی مصیبت مودی کے گلے پڑ رہی ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ مودی کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ جو بحران کی سی کیفیت اس وقت انڈیا کی ہو چکی ہے، اس سے قبل ایسی نہ تھی۔ اب چین بھارت کے ساتھ ایسا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہا ہے جو بھارت کو اندرونی طور پر بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ کیا چینی ڈریگن کی اگلی چال سرحدوں کے ساتھ ساتھ اب چین بھارت کو کون سی بڑی ٹکر دینے جا رہا ہے، جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا ایک ایک کر کے بھارتی ریاستیں علیحدگی کا اعلان کرنے جا رہی ہیں؟ منی پور کے مہاراجوں نے کون سا دبنگ اعلان کر دیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں کشمیر کا وہ نقشہ بھی پیش کریں گے جس میں چین نے پوری وادی کو بھارت سے علیحدہ کر کے دکھا دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ چین کا ایک اور ماسٹر سٹروک، ایک ہی جھٹکے میں انڈیا کو 5 ارب کا نقصان۔ یہ تو مودی ابھی شروعات ہے، یہ پہلے مسلم ملک کی طرف سے تمہیں ایک جھلک دکھائی ہے۔ اگر تم نے مقبوضہ وادی کے مظلوم لوگوں پر ظلم ختم نہ کیے تو پھر ایک ایک کر کے دیگر تمام ممالک سے بھی تمہیں رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ خبر کے مطابق کویت نے تارکین وطن کے لیے نئے قانون کا مسودہ تیار کر لیا، جس کے باعث 8 لاکھ بھارتی ملازمین کو ملک بدر کیے جانے کا پروگرام فائنل ہو چکا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ چین کی بیک ڈور خطرناک ڈپلومیسی کا ہی نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج بھارتیوں کو عرب ممالک سے نکالا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چین کا عرب ممالک پر کافی اثر و رسوخ ہے۔ چین دنیا کی بڑی تجارتی منڈیوں میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے عرب ممالک کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والا ملک کوئی اور نہیں، صرف چائنا ہی ہے۔ لداخ معاملے پر چین نے بھارت کو جہاں سرحد پر اپنا دفاع کرتے ہوئے 20 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا تھا، وہیں اب انڈیا کو سبق سکھانے کے لیے چین نے خطرناک چال چل دی ہے۔ اب چین بھارت کو معاشی لحاظ سے بھی کمزور ترین کرنے جا رہا ہے۔ چین نے کویت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے 8 لاکھ سے زائد بھارتیوں کو بے دخل کروا دیا ہے۔ جی ہاں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایسا ہی کچھ مودی نے پاکستان کے ساتھ کوالالمپور سمٹ کے وقت بھی کیا تھا، جب پاکستان، ترکی اور ملائیشیا مل کر نیا اسلامی اتحاد بنانے جا رہے تھے تو مودی نے سعودی عرب پر پریشر ڈالا کہ اگر تم نے عمران خان کو کوالالمپور سمٹ میں جانے سے نہیں روکا اور پاکستان کو کشمیر ایشو پر کوالالمپور سمٹ میں بات کرنے سے منع نہیں کیا تو پھر ہم سعودی عرب کا تیل خریدنا بند کر دیں گے۔ ظاہری سی بات ہے، سعودی عرب کا حقہ پانی تو چلتا بھی تیل کی انڈسٹری پر ہے، مطلب عرب ممالک تیل بیچ کر ہی اپنا ملک چلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس وقت مودی نے سعودی عرب پر پریشر ڈال کر عمران خان کو کوالالمپور سمٹ میں جانے سے روکا تھا۔ آج چین، جو سب سے بڑی معاشی منڈی ہے، کویت سمیت دیگر عرب ممالک میں اکانومی کی ڈپلومیسی چل رہا ہے۔ بھارت کے حالات اس وقت ویسے ہی برے ہیں۔ دنیا اس وقت انڈیا کو غیر مستحکم ملک کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جنہوں نے انڈیا میں انویسٹ کیا ہوا تھا یا فیوچر میں جن کمپنیوں نے بھارت میں انویسٹ کرنا تھا، اب انہوں نے مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے انڈیا سے منہ پھیر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج بھارت کی اکانومی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے چین ایک ایک کر کے بھارت کی باقی ریاستوں کو علیحدہ کروانے جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ نقشہ بھی شیئر کریں گے جس میں چین نے مقبوضہ وادی کو بھارت سے علیحدہ کر کے دکھایا ہے۔ کویت سمیت وہ تمام ممالک جو تیل کی پیداوار پر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، عالمی وبا کے بعد سے ان تمام ممالک کے حالات انتہائی برے ہو چکے ہیں، کیونکہ ان ممالک میں تیل کی انڈسٹریاں بری طرح خسارے میں جا رہی ہیں۔
کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی مانگ انتہائی کم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کویت نے بہانہ بنا کر سب سے زیادہ رہائش پذیر بھارتیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت 15 لاکھ بھارتی کویت میں ملازمت کرتے ہیں۔ نئے قانون کی منظوری کی صورت میں 8 لاکھ بھارتی ملازمین کو واپس اپنے ملک جانا پڑے گا۔ قانون کے اس مسودے کو متعلقہ کمیٹی میں بھجوایا جائے گا۔ کویت میں بھارتی کمیونٹی سب سے بڑی ہے، جہاں ہندوستانی شہریت رکھنے والے 14,50,000 افراد موجود ہیں۔ کویت نے اپنے شہریوں کو اقلیت میں تبدیل ہونے سے بچانے اور ان میں خود انحصاری پیدا کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے مزدوروں کو بھی واپس بھیجنے کے لیے مذکورہ بل تیار کر لیا ہے۔ بھارت کو سب سے زیادہ غیر ملکی رقوم کویت سے ہی منتقل ہوتی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2018 میں کویت میں مقیم بھارتی شہریوں نے 4.8 ارب ڈالر کی ترسیلات زر اپنے ملک بھجوائی تھیں۔ کویت سے کم و بیش 8 لاکھ بھارتی شہریوں کی بے دخلی سے بھارتی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ بھارتی حکومت یا سفارت خانے کی جانب سے فی الحال اس بل کے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ایک اور بڑی خبر کے مطابق چین نے بھارت کے نقشے سے کشمیر کو نکال دیا ہے۔ معروف بھارتی دانشور دفاعی تجزیہ نگار اشوک سوائن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت کے ہاتھ سے کشمیر نکل چکا ہے اور اب تو چین نے کشمیر کو بھارت کے نقشے سے ہی نکال دیا ہے۔ اشوک سوائن نے اپنے ٹویٹر پیغام میں چین کی طرف سے نقشہ جاری ہونے کی تصویر بھی شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھارت کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے، بھارت کے دن گنے جا چکے ہیں اور اب تو بھارت چین کے سامنے آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ لداخ میں چین اس وقت اس پہاڑی پر بیٹھ گیا ہے جہاں سے مقبوضہ وادی کو جانے والی سڑک نکلتی ہے، جسے دولت بیگ اولڈی کا نام دیا جاتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چین اب جب چاہے بھارت کا مقبوضہ وادی کو جانے والا یہ واحد راستہ بند کر سکتا ہے، اب صرف مناسب وقت کا انتظار ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین ایک ایک کر کے دیگر عرب ممالک پر بھی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے بھی تمام بھارتیوں کو بے دخل کرنے کا پریشر ضرور ڈالے گا، تاکہ مودی کو اس حد تک کمزور کیا جا سکے کہ وہ خود اپنی موت مر جائے۔ اس وقت عرب ممالک میں مودی کے سب سے زیادہ قریب سمجھے جانے والے عرب ممالک اور سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی مودی کے حق میں اور چین بھارت لڑائی میں کوئی ایک بیان تک سامنے نہیں آیا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حالات بدلتے ہی دوست بھی بدل رہے ہیں۔ مودی نے اپنی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں بھارتیوں کو انتہا پسندی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جو ظلم کے پہاڑ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی اور دہلی کے مسلمانوں پر توڑے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اب چین اپنی زبردست حکمت عملی کے تحت انڈیا کی تباہی کرنے جا رہا ہے، جس کے تحت پہلے اس نے بھارت کے ہمسایہ ممالک کو اپنے ساتھ ملایا جو پہلے ہی انڈیا سے باغی تھے، جن میں نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا سر فہرست ہیں۔ حالات اس وقت انڈیا کے ایسے ہیں کہ بھارتی ریاستیں انڈیا سے علیحدہ ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہیں۔ گزشتہ دنوں بھارت سے علیحدگی اختیار کرنے والی ریاست منی پور نے اپنی سرکاری ویب سائٹ لانچ کر کے مودی کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت سے علیحدگی اختیار کرنے والی ریاست منی پور کی جلا وطن حکومت نے سرکاری ویب سائٹ کا افتتاح کر دیا۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ریاست منی پور کی جلا وطن حکومت نے اتوار کے روز ویب سائٹ کے افتتاح کا اعلان کیا۔ ویب سائٹ کا افتتاح آزاد ریاست منی پور کونسل کے وزیر اعلیٰ مبین بائرن نے کیا، جس کے ذریعے ریاست منی پور کی جلا وطن حکومت دنیا تک اپنی آواز پہنچائے گی۔ بھارتی ریاست منی پور کے مہاراجا کے نمائندوں نے لندن میں منی پور ریاست کونسل کے قیام کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کے بھارت میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، عالمی دنیا
اور بھارت ہماری ریاست کو تسلیم کرے اور ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے۔ آج بھارت کی دیگر ریاستیں بھی منی پور ریاست کی طرح مودی کی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے انتہائی نالاں ہیں۔ سکھ برادری اس وقت ریفرنڈم 2020 کی تیاریاں زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے سال 2020 کے اگست میں ہم ریفرنڈم 2020 کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر عالمی وبا کی صورتحال بہتر ہوتی رہی۔ چین نے اس وقت پوری طرح انڈیا کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج مودی ایک لفظ چین کے خلاف نہیں بول رہا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔